الاٹ کیے گئے تھے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے کیسٹران ٹیکنالوجیز لمیٹڈ، کیسٹران مائننگ، بی ایل اے انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، بی ایل اے انڈسٹریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور بعض سرکاری اور پرائیویٹ عہدیداروں کے نام ایف آئی آر میں شامل کیے ہیں۔ سی بی آئی نے الزام لگایا ہے کہ غیر مستحق کمپنیوں کو کوئلہ بلاک الاٹ کیے گئے تھے۔ سی بی آئی کے ایک عہدیدار کے مطابق بی ایل اے انڈسٹریز کو کوئلہ کھلے بازار میں فروخت کرنے کی اجازت کیپٹیو مائننگ کے اصولوں کے منافی ہے۔ سی بی آئی ذرائع کے مطابق این ڈی اے دور حکومت میں دلیپ رائے اور کریا منڈا وزیر کوئلہ تھے اور ان کے دور میں ہی مذکورہ کمپنیوں کو کول بلاکس الاٹ کیے گئے تھے۔ سی بی آئی نے اس معاملے میں دھنباد، کولکاتہ، ممبئی سمیت ملک کے مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے ہیں۔ سی بی آئی نے اب تک اس کیس میں 14 ایف آئی آر درج کی ہیں۔ ادھر یو پی اے کے لیے سی بی آئی کا یہ اقدام سکون کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئلہ بلاکوں کے الاٹمنٹ میں بی جے پی مسلسل یو پی اے کو کٹہرے میں کھڑا کرتی رہی ہے۔ بی جے پی نے راست طور پر وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کی مانگ بار بار کی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کلیئرنس کے بغیر کوئلہ بلاکوں میں بھاری سرمایہ لگانا کمپنیوں کے لیے لائسنس منسوخ نہیں کیے جانے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کی معاشی حالت میں سدھار آ رہا ہے۔ دہلی میں پرواسی بھارتی سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے موجودہ اقتصادی حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیراعظم کے مطابق ملک کی معیشت کمزور نہیں ہے۔ منموہن سنگھ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ 2004 کے بعد سے معیشت میں کافی حد تک سدھار آیا ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ پچھلے کچھ سال میں اقتصادی سست روی کے باوجود ملک کی شرح ترقی 7.9% رہی۔ وزیراعظم نے امید جتائی کہ سال کے اختتام تک ملک کی شرح ترقی 5% ہو جائے گی۔ Our economy has done well over the past decade. In the 9 years since 2004, we averaged a healthy growth rate of 7.9% per annum. There has been no doubt a slowdown in the recent past, and we will probably end this year at the same level as last year with 5% growth. وزیراعظم منموہن سنگھ نے غیر مقیم ہندوستانیوں کو یقین دلایا کہ حکومت نے ملک کی اقتصادی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے کئی اصلاحی اقدامات کیے ہیں، جن کے نتائج اگلے کچھ مہینوں میں سامنے آ جائیں گے۔ I wish to assure you that there is no reason to despair about our present or worry about our future. Indeed, as I have said earlier, we are heading into better times ahead, and I would urge you to remain engaged in the future of this country with confidence and optimism. I am confident you will see the evidence clearly in the next few months. وزیراعظم کے مطابق یو پی اے حکومت کے ذریعے ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کا مقصد سیاسی مفاد حاصل کرنا نہیں، بلکہ ملک کی معیشت اور سماجی ڈھانچے کو مستحکم بنانا ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ نلگنڈا ضلع کے ایک ہاسٹل میں طالبات کی عصمت ریزی کے واقعے کو چند ہی روز گزرے ہیں کہ نظام آباد ضلع میں اسی قسم کا ایک اور افسوسناک واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ ضلع کے ایک گرلز ہاسٹل کی ایک طالبہ والدہ بن گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں ہاسٹلز میں طالبات کے مستقبل اور تحفظ کو لے کر تشویش پائی جا رہی ہے۔ دیہی اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے گرلز ہاسٹل قائم کیے جاتے ہیں، لیکن بعض انسانیت سوز واقعات کے سامنے آنے کے بعد ہاسٹلوں کے تئیں حکام کی لاپرواہی کا پردہ فاش ہو رہا ہے۔ نظام آباد ضلع کے پٹلم منڈل ہیڈ کوارٹر میں واقع کستوربا ریزیڈینشیل اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ نے اسکول کے ٹوائلٹ میں ایک بچے کو جنم دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ طالبہ کو 7 ماہ کا حمل ہونے کے باوجود ہاسٹل کے ٹیچر اور وارڈن بے خبر رہے۔ منگل کی رات طالبہ نے زچگی کے بعد بچے کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ لڑکی نے یہ سب کام نہایت خاموشی سے انجام دیا۔ صبح ہونے پر کھڑکی کے باہر نومولود بچے کے پائے جانے کے بعد حقیقت سامنے آئی۔ مقامی لوگوں نے بچے کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا، لیکن ڈاکٹروں نے نومولود کو مردہ قرار دیا۔
సార్ ఎవరికి అమ్మాయి 20 days బ్యాక్ వచ్చింది సార్. 20 days బ్యాక్ వచ్చింది. అందరికి మామూలుగా అమ్మాయిలాగానే బిహేవ్ చేసింది సార్. మామూలు పిల్లల్లాగానే బిహేవ్ చేసింది. తను ఎవరికి డౌట్ వచ్చేటట్టు కూడా బిహేవ్ చేయలేదు. ఈవెన్ నైట్ గానీ ఎవరు అడిగినా గానీ మెన్సెస్ వచ్చినాయని కూడా, అంటే ఇంటి దగ్గర వచ్చినాయని కూడా చెప్పింది సార్. అయితే ఆ అమ్మాయి ఇర్రెగ్యులర్, మామూలుగా ఏదో ఒకసారి 10th class కాబట్టి లేట్ ఉంటావమ్మా, మరి పరీక్ష పాస్ కావాలి కదా, నువ్వు ఇట్లా పోతే ఆబ్సెంట్ మంచిది కాదు అంటే వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేశాను. ఆమె కాదు, వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేసి మీ అమ్మాయిని తీసుకుపోయి ఇన్ని రోజులు పుండు నేను తీసుకుపోయి ఇంతవరకు గొప్పలేదు అని నేను ఉన్నప్పుడు చెప్తే, అయితే ఆమె ఏం చేసిందంటే, నాన్న ఏం చేసిందంటే పంపుతా సార్ ఫుడ్ తక్కువ కాలేదు అని అన్నారు. అంతట్లోకి నేను లేదమ్మా పరీక్షలప్పుడు ఖచ్చితంగా రావాలి, ఏదైనా మందులు పెట్టుకుని వచ్చేసి జైలు కానీ అని చెప్పిన తర్వాత ఆమె వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఇక నాకు ఆర్డర్ వచ్చి వెళ్ళిపోయినా నేను లేని ఇక్కడ జరిగింది. ఆమె మొన్ననే వచ్చింది. ఆమె కూడా पुलिस ने निर्भया कानून के तहत एक केस दर्ज कर लिया है और इस वाकये के लिए जिम्मेदार लड़की के बहनोई के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. लोग सरकारी और समाजी हॉस्टलों में तालिबात के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदामात की मांग कर रहे हैं. ईटीवी न्यूज निजामाबाद. मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के कौमी रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर मगरबी बंगाल में तक़रीबात मनाई जा रही हैं. इसी मुनासिबत से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में मौलाना आज़ाद की खिदमत पर एक यादगार लेक्चर का इनेकाद किया गया. इस प्रोग्राम में मौलाना आज़ाद के खानदान से ताल्लुक रखने वाले मारूफ फिल्म अदाकार आमिर खान और रियासत के गवर्नर MK नारायणन के अलावा मनसूबाबंदी कमीशन के रुकन डॉक्टर सईदा हमीद ने शिरकत की. शुरका ने अपने अपने अंदाज में मौलाना की जिंदगी पर रोशनी डाली. इस मौके पर आमिर खान ने एक मरतबा फिर ये अज़्म दोहराया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर फिल्म बनाना उनका ख्वाब है और वो इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे. बेंगलुरु के दौरे पर आए क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अली अल अब्बासी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मस्जिद अक्सा के तई अपनी जिम्मेदारियों को समझें. शेख अली अल अब्बासी ने कहा कि मस्जिद अक्सा न सिर्फ फिलिस्तीनियों की है बल्कि तमाम आलिम इस्लाम के लिए तक़द्दुस का मुकाम रखती है. मस्जिद अक्सा के इमाम ने हिंदुस्तान की तालीमी तरक्की की भी सिताइश की. मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अली अल अब्बासी बेंगलुरु के दौरे पर आए हैं. साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम की दावत पर आए अली अल अब्बासी ने बेंगलुरु की कादरिया मस्जिद में अवाम से खिताब किया. अपने खिताब से कबल ETV से गुफ्तगू के दौरान अली अल अब्बासी ने कहा कि मस्जिद अक्सा के तई मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें. अली अल अब्बासी ने कहा कि मस्जिद अक्सा की आजादी और तहफ्फुज के लिए कोशिशें जारी रहनी चाहिए. शेख अली अल अब्बासी मस्जिद उल अक्सा में नमाज फज्र और नमाज इशा के लिए इमाम मुकर्रर हैं. अली अल अब्बासी ने कहा कि तकरीबन 300 मुलाजमीन मस्जिद अक्सा के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं. TV whom now see us, I ask them to take their responsibility towards Masjid al-Aqsa because this Masjid al-Aqsa not belong to Palestinian or to the Jerusalem people. It is belong to all Muslims in all world to protect and to save and to liberate inshallah soon like Salahuddin al-Ayyubi. शेख अली अल अब्बासी ने कहा कि वो तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान के दौरे पर आए हैं. अली अल अब्बासी ने हिंदुस्तान में तालीमी तरक्की की सताइश की. They are so happy about university, mashallah, about schools in everywhere. It is more than Arabic countries. Alhamdulillah. And my advice to my brothers and sisters, my nation in India, that to follow their ulama. They have big and high ulama and they are alhamdulillah straight and they understand Quran and Sunnah like ulama of Arabs, scholars of Arabs. अखली बात को जो है अशरफुल खल्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहमियत दिए हैं, जो भी आए वम्मा साइल फला तनहर वम्मा भी नेमत रब्बी का फहदिस, किसी को इनकार नहीं. हर एक के लिए फैज पहुंचाना उम्मत मोहम्मदिया का काम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
इंशाल्लाह वही मस्जिद अल-अक्सा के इमाम भी जो है मैसेज दिए हैं मुसलमानों के लिए। मस्जिद अल-अक्सा के इमाम शेख अली अल-अब्बासी ने कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। इस्लाम की तालीमात इंसानियत और अमन व अमान को फैलाने के लिए हैं। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। हिंदुस्तान ने खोबरागड़े के मसले को सुलझाने के लिए ताउन की पेशकश की है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने अमेरिका के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का दिफा किया है। अमेरिका में हिंदुस्तानी खातून सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदुस्तान ने खोबरागड़े के मसले का हल निकालने के लिए अमेरिका को ताउन की पेशकश की है। हिंदुस्तान ने कहा है कि दिव्यानी खोबरागड़े का मसला सुलझाने में अगर अमेरिका को अपने दाखिली कवानीन से कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो मदद करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान ने मुतालबा किया है कि अमेरिका हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी के वक़ार को कबूल करते हुए उसे बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाए। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने दिव्यानी खोबरागड़े को हिंदुस्तानी डिप्लोमेसी का चेहरा करार दिया है। वो हमने अपने आप से उनको जो सब सुविधा दी थी वो सुविधा देने का आज कोई उचित औचित्य नहीं है। इसलिए कि जब आज ये बात होती है कि हमको वही करना है जो हमारे कानून में है, उनको वही करना है जो उनके कानून में है, तो हम अपने कानून से आगे हम ना करें। सिर्फ हमने इतना उनको संकेत दिया है कि भाई आप ऐसा कुछ मत करिए जिसके बारे में हमारे आपके कोई समझौते या दस्तावेज में जिसका उल्लेख। दिव्यानी खोबरागड़े का तबादला अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तानी मिशन में कर दिया गया है। ताहम उनके साथ बदसलूकी का मामला हिंद अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी का सबब बना हुआ है। ऐसे में सलमान खुर्शीद का यह बयान बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने मुल्क के अमेरिकी सफारतखानों में कमर्शियल सरगर्मियों को बंद करने का हुक्म जारी करने का भी दिफा किया है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजा करो और कसरत के साथ अदब और ताज़ीम का हक अदा करते हुए सलाम भेजा करो, सलाम पढ़ा करो। तो ये इवेंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये अज्जाए तरकीबी हैं, ये वो अरकान हैं जिन पर महफिल मिलाद या जश्न मिलादुन नबी या जलसा मिलादुन नबी मुश्तमिल होता है। फिर इख्तिताम पर इसमें लोगों को खाना खिलाते हैं, फुकरा हो, मसाकीन हो, गरीब हो, अमीर हो, मुसाफिर हो, इताम ताम है। और ये इताम ताम इस्लाम के अंदर खुद सबसे बड़ी इबादत है। हुजूर अलैहि सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अय्युल इस्लाम खैरुन, इस्लाम का कौन सा गोशा ऐसा है जो सबसे बेहतर हो? तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, इफ्शाउस सलाम व इतामुत ताम। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। फरमाया, सलाम को कसरत के साथ फैलाना और कसरत के साथ लोगों को खाना खिलाना, ये इस्लाम का सबसे अजीम गोशा है। सो खाना खिलाना जब एक ऐसा अमल है
اسے جتنا کثیر تعداد میں کیا جائے گا یہ اتنی باعث برکت اور باعث اجر ہے. تو یہ محفل میلاد کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے. لہذا اور اس میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ اس محفل میلاد میں حضور اسلام کے ذاتی شرف و عظمت کا بیان کیا جاتا ہے، آپ کی ولادت کا، آپ کے نسب مبارک اور آپ کے آباء و اجداد کے نسب کی طہارت کا بیان کیا جاتا ہے، آپ کے خاندان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی ولادت کی باسعادت گھڑی میں ظاہر ہونے والے ارہاسات کو بیان کرتے ہیں، آپ کے بچپن کے حالات و معجزات کو بیان کرتے ہیں، آپ کی عظمتوں اور کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، حضور اسلام کی روحانی کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں، جس سے آپ کا ذاتی شرف، ذاتی بلندی اور ذاتی عظمت اور آپ کی ہستی کا معجزانہ پہلو، آپ کی ہستی کا متصرفانہ پہلو، آپ کی ہستی کا روحانی پہلو، باطنی پہلو، عظمت کا پہلو اجاگر ہوتا ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس سے سیرت کا کون سا بیان مقصود ہوا، اس سے اسلام کے عمل کی کون سی ترغیب ہوئی، یا لوگوں کو اپنی عملی زندگی کو اسلام میں ڈالنے کا کون سا سبق ملا، تو یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ساری تعلیمات کو ایک پیمانے کے اندر ناپ کے بند نہیں کر دیتے. اسلام ایک وسیع و عریض میدان رکھتا ہے تعلیمات کا. یہ انسانی زندگی کے جذبات کے پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے عملی پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے نفسیاتی پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے حیاتیاتی پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے ثقافتی پہلو کی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے انفسی پہلو کی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے ماورائی پہلو کی تسکین کرتا ہے. وہ انسان کی پرسنالٹی اللہ نے ایک کمپریہنسو پرسنالٹی بنائی ہے. اس میں بایولوجیکل ایسپیکٹ ہیں، اس میں سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں سائیکیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں سوشولوجیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں سوشو کلچرل ایسپیکٹ ہے، اس میں ایجوکیشنل ہے، اس میں پرسیپشنل ہے، اس میں ایموشنل ایسپیکٹ ہے، سینٹیمنٹل ایسپیکٹ ہے، اس کے اندر انسان کے لیے ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ ہے، فلوسافیکل عنصر ہے، اسپرچل عنصر ہے، انسان کے ذہن میں انٹلیکچوئل عنصر ہے. کوئی گوشہ انسان کی شخصیت کا ایسی نہیں جس کی تسکین کا سامان پورا کرنا اسلام کی ذمہ داری نہیں. اور اسلام نے اپنی تعلیمات کو اتنی خوبصورت طریقے سے ایک توازن دیا ہے، ایک جامعیت دی ہے کہ ہر گوشے کی تکمیل ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں اعمال بھی پرورش پا رہے ہیں، اس کی زندگی کے جذبات بھی نفرت اور محبت میں پرورش پا رہے ہیں، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت بھی ہے. اسلام روکھا پن نہیں دیتا، خشک ملا نہیں بناتا، راہب الدنیا نہیں بناتا کہ وہ جذبات کو چھوڑ دے، وہ محبتوں کے عنصر کو چھوڑ دے، فرحت راحت اور مسرت کے عنصر کو چھوڑ دے. نہیں، اسلام نے انسان کو بیلنس بنایا ہے. اسی طرح تعلیمات بھی بیلنس ہیں. تو جب اسلام کی تعلیمات ہیں جہاں وہ عمل کے گوشے کی پرورش کرتا ہے، وہاں نبی کے ساتھ عشق اور محبت کے گوشے کی بھی پرورش کرتا ہے. اللہ اپنی ذات کے ساتھ عشق اور محبت کے گوشے کو بھی پالتا ہے. جہاں اس نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لذکری، جہاں اس نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، جہاں اس نے عملی زندگی کی تلقین کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، خیرات کی، حلال و حرام کی، وہاں اس نے کہا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اپنے گھر بار، تجارت، مال دولت، دنیا کی راحت آسائش اور دنیا کی ساری لذت آفرینی کی چیزوں سے بڑھ کر خدا سے، اس کے حبیب مصطفیٰ سے اور دین سے عشق و محبت کرتے ہیں. احب الیکم من اللہ و رسولہ، کوئی شے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو. تو آپ نے دیکھا محبت کے گوشے بھی ہیں، اور یہ محبت کے گوشوں سے صحابہ کرام کی زندگی بھری پڑی ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بیان کرنا یہ خاص موسم میلاد النبی ہوتا ہے، جس میں ہمارے جذبات کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تاکہ جذبات میخانوں میں جانے کی بجائے، نوجوانوں کے جذبات کلبز میں جانے کی بجائے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی بجائے انہیں رنگینی محبت مصطفیٰ کا درس دیا جائے، انہیں رنگینی گنبد خضرا دکھایا جائے، انہیں بجائے غلط راستوں پر بہک کر تباہ ہونے کی بجائے انہیں شہر مدینہ کے گلی کوچوں کی ہواؤں سے محبت سکھائی جائے، انہیں حضور کی زلفوں کا اسیر بنایا جائے، انہیں چہرے مصطفیٰ کی محبتوں کے ساتھ متعلق کیا جائے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب حضور کی ذاتی محبت اور حسن و جمال اور کمال کو اجاگر کیا جائے گا. یہ مضمون میلاد ہے. اس کا بیان اگر آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں
تو حدیث کی کتابیں ان مضامین سے بھری پڑی ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں، اپنے مطلب کا دین لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی ذاتی من گھڑت تصورات پر مبنی ایک جز دین کا لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس طرح بتاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کل دین یہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نوجوان نسل دین کو روکھا سمجھ کر، آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ کر، انتہا پسندانہ تصور سمجھ کر دور ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں ترمذی شریف کو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، سیاستہ کی کتاب ہے، اور اس کی کتاب میں اب کتاب المناقب ہے ترمذی شریف کی، اس کا پہلا باب ہے باب فی فضل النبی۔ اس کے اندر حضور علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی، صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بڑی قابل توجہ، یہ مضمون میلاد ہے جو حضور خود بیان کرتے، اجتماع منعقد کرتے، منبر رکھوایا جاتا، صحابہ کا اجتماع ہوتا، جہاں کبھی کبھی حضور خطاب میں ان کو کبھی نماز کی تلقین فرما رہے ہیں، کبھی روزے کی، کبھی حج کی، کبھی زکوٰۃ کی، کبھی لوگوں کے ساتھ رشتہ و سلوک کی، کبھی نیکی کی، تقویٰ کی، بر کی، صلہ رحمی کی، اور معاشرتی معاملات، دینی معاملات، سماجی معاملات، اخلاقی معاملات، جہاں طرح طرح کی عملی زندگی کو سنوارنے کے خطاب ہو رہے ہیں، وہاں کبھی کبھی منبر پہ کھڑے ہو کر آقا کہ خطابات کا موضوع اپنی ذات کی عظمت، اپنی ذات کی کرامت، اپنا معجزہ، اپنا نسب، اپنی ولادت، یہ بھی آقا علیہ السلام کا موضوع خطاب ہوا کرتا تھا۔ سو یہی موضوعات جشن میلاد النبی کا عنوان ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جب آج دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو ان سارے گوشوں کا بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں ٹی وی پر، تقریروں میں۔ میں اس کو اجاگر کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو منبر پہ کھڑے ہوئے، یہ حدیث کتاب المناقب باب اول ہے، فی فضل النبی سے کوٹ کر رہا ہوں۔ صحابہ کا اجتماع، فرمایا قال من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں۔ اب سوچیں کوئی سوال ہے کرنے کا؟ پوچھا آقا نے میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا انت رسول اللہ علیک السلام، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو آپ نے دیکھا رسالت کو منصب قرار دیا، اور اس منصب کے ساتھ آج اپنا ذاتی تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا قال انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اپنا نسب بیان کیا، جبکہ حضور کا نسب شہر مکہ کا بچہ بچہ جانتا تھا، یہ کوئی ایسی بے خبری کی چیز نہیں تھی، ہر شخص جانتا تھا، مگر آپ نے اپنے نسب پاک کو، ولادت کو، خاندان کی عظمت کو، شرافت کو بیان کرنا، اس کو اپنی سنت بنایا۔ پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے کل مخلوقات کو پیدا کیا اور سب سے اعلیٰ مخلوق میں میری پیدائش ہوئی۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر ساری مخلوق کو دو گروہوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اعلیٰ گروہ میں پیدا فرمایا۔ فرمایا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، پھر ساری انسانی مخلوق کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اعلیٰ قبیلوں میں پیدا کیا۔ آپ دیکھیں یہ سارا مضمون میلاد آ رہا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، کس گروہ میں پیدا ہوا، کس قبیلے میں پیدا ہوا، مخلوق کے کس طبقے میں پیدا ہوا، تسلسل سے ولادت کا موضوع آ رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتن فجعلنی فی خیرہم بیتن، پھر اس اعلیٰ قبیلے کو مختلف گھروں میں، خانوادوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اعلیٰ خانوادے اور گھر میں پیدا کیا۔ وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا، سو میں اپنے خاندان کے اور گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بلند و بالا ہوں اور اپنے نفس اور ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہوں۔ یہ امام ترمذی نے حدیث حسن روایت کی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ مضمون ان عملی تعلیمات پر مشتمل اسلامی موضوعات سے مختلف ہے۔ اس کا براہ راست جو ٹارگٹ ہے حضور علیہ السلام کی ذاتی عظمت کا بیان، تاکہ عشق، محبت، ادب اور تعظیم کا تعلق حضور سے اشتباہ ہو جائے۔ آج مادی طرز تعبیر نے دین کو ان چیزوں سے محروم کر کے نوجوان نسل کا علاقہ اور نئے تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنی اور قلبی علاقے کو حضور کی ذات سے عشق اور محبت کے رابطے کو کاٹ کر انہیں اندھیروں میں، گمراہیوں میں پھینک دیا ہے۔ ان کو روایت کر کے 4-5 حدیثیں اپنے قبیلے کی، بنی کنانہ کی، قریش کی، پھر قریش میں بنی ہاشم کی، بنی ہاشم میں اپنے خاندان کی، یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام وہ حدیث امام ترمذی لائے ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا عن ابی ہریرہ، روایت کرتے ہیں وہ، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی اور نبوت آپ کے لیے کب ثابت و واجب ہوئی؟ اب بولیے
کیا یہ ایک سوال کرنے کا ہے؟ اگر اس سے مراد بعثت تھی، اعلان نبوت تھا، تو کس کو معلوم نہیں ہے کہ حضور کی بعثت 40 برس کی عمر مبارک میں ہوئی؟ مگر اس کے باوجود پوچھا، اس کا مطلب ہے وہ بعثت کا سوال نہیں کر رہے تھے، وہ عالم بالا میں حضور کی اس روحانی زندگی کی ابتدا کی بات کر رہے ہیں جب آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ سرفراز کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا پتلا یعنی جسم ابھی پانی اور مٹی کے خمیر کے درمیان تھا۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت سے پہلے اپنی تخلیق کا بیان کیا۔ پھر امام ترمذی حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اس طرح قیامت میں میرا منصب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی دائیں جانب مجھے مقام عطا کرے گا جو خلائق میں سے کسی کو بھی وہاں ٹھہرنے کی جگہ نصیب نہ ہوگی۔ پھر حضور بیان کرتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، الا وانا حامل لواء الحمد ولا فخر، الا وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر، انا اول من يحرك هلك الجنة فيفتح الله لي ولا فخر، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو میں اللہ کا محبوب ہوں اور فخر نہیں، میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں۔ حضرت آدم سے عیسیٰ تک ہر کوئی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، فرمایا فخر نہیں۔ پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا مقبول و شفاعت میں ہوں گا، کوئی فخر نہیں۔ جنت کا دروازہ کھول کر جنت کا افتتاح کرنے والا میں ہوں گا، فرمایا اس پر فخر نہیں۔ اور میں اول و آخر ساری مخلوقات کی بزرگ ترین ہستی ہوں گا، اس پر فخر نہیں۔ آپ نے دیکھا میں نے نمونے کی یہ حدیثیں بیان کی ترمذی شریف سے، اسی طرح بخاری شریف میں بھری پڑی ہیں، مسلم میں ہیں۔ مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ ان مضامین کو بیان کرنا جو محافل میلاد میں حضور کی ذاتی شرف عظمت پہ مرکوز کیے جاتے ہیں مضامین، اور نعت کا مضمون یہ ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نعت خوانی کیا ہے؟ حضور کے رخسار کی بات کرتے ہو، حضور کے گیسوں کی بات کرتے ہیں، حضور کی عظمت کی شانوں کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دین نماز روزے حج زکات کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا ہے جیسے ہم نے اسلام کو بالکل توڑ کے آدھا کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہ نعت خوانی، یہ میں نے جو احادیث بتائیں، کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا یہ فرامین مصطفیٰ نہیں ہے؟ ان کو نکال دیا جائے؟ نہیں، ہمیں اسلام کو بطور کل دیکھنا ہوگا۔ اور نعت خوانی جو محفل میلاد کا عین مرکزی نقطہ ہے وہ حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں 34 صحابہ نعت خوان تھے، 34 صحابہ جہاں مفسر تھے، محدث تھے، صحابہ دین کی تبلیغ کرنے والے، وہاں شعراء تھے اور 34 صحابہ نعت خوان تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نعت خوان تھے، حضرت حمزہ حضور کے چچا نعت خوان تھے، ابو طالب حضور کے چچا نعت خوان تھے، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی نعت خوان تھے، سیدہ فاطمہ سیدہ صفیہ حضور کی پھوپھی نعت خوان تھی، ابو سفیان بن حارث، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، حسان بن ثابت، حضرت زہیر، عمر بن مالک، عباس بن مرواس، اور اسی طرح قرہ بن حبیرہ، اور اسی طرح ابو عزہ، عبداللہ، بکر بن وائل، مالک بن نمت، اناس بن زنین، اسید بن سلمہ، مالک بن سعد، قیس بن وحد، عمر بن سبیع، طالب بن حسیب، نابغہ الجادی، مازن بن خدومہ، العامشی، فضالہ، عمر بن سالم، یہ 34 صحابہ میں نے فہرست دی ہے، حضور علیہ السلام کے نعت خوان تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دین کی تعلیمات کے لیے خطاب کرتے، وہاں صحابہ کرام کا اجتماع منعقد کر کے اپنی محفل نعت خود منعقد کروایا کرتے تھے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے ترمذی شریف اور مسلم کتب حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت کے لیے حضور ممبر لگواتے، وہ ممبر مسجد کے اندر رکھا جاتا، اس پہ کھڑے ہوتے اور حضور کی نعت پڑھتے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر و ینافع عن رسول اللہ۔ یہ ترمذی الجامع الصحیح کتاب الادب کی حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل اور حاکم نے روایت کیا، حضور فرماتے جب تک حسان ممبر پہ کھڑے ہو کے میری نعت پڑھتا رہے، اے اللہ جبرائیل امین کو اس کے پیچھے اس کی مدد کے لیے تو قائم رکھ۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں حدیث آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب حسان بن ثابت میری نعت پڑھتا ہے تو جبرائیل امین لا یزال یؤیدک، حسان جبرائیل اس وقت تک جب تک تو نعت پڑھتا رہے تیرے پیچھے کھڑے ہو کے تیری تائید کرتا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح پھر جب فتح مکہ ہوا،
حضور علیہ السلام فتح مکہ کے جلوس کی شکل میں داخل مکہ ہوئے. حرم کعبہ کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ قیادت کر رہے تھے، ایک نعت خوان تھے، اور باوا